بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے تمہیں ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ جو آدمی اپنا راز محفوظ نہیں رکھ پاتا، وہ دوسروں کا کوئی راز کس طرح محفوظ رکھ سکتا ہے؟ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، اسے کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ جس گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں اور رزق بھی بارش کی طرح برستا ہے۔ اگر بیٹھے بیٹھے پاؤں سن ہونے لگے تو 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں، پاؤں ٹھیک ہو جائیں گے۔ موٹی عورت ناف میں لیموں کا رس ڈالے، پیٹ چند دنوں میں اندر چلا جائے گا۔ اگر زیادہ وزن کھینچنے کی صورت میں پٹھوں میں کھچاؤ پڑ جائے تو ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ گنے کا رس پیو، آپ کی آواز سریلی ہو جائے گی۔ چائے معدے کے لیے بہت نقصان دہ ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے۔ بلڈ پریشر کے مریض لوگوں کے لیے نمک کی زیادہ مقدار نقصان دہ ہے۔ وزن زیادہ بڑھنے لگے تو چکوترا استعمال کرو، چند دنوں میں وزن بھی خاطر خواہ کمی ہوگی۔ روٹی چبا کر کھانے سے کبھی پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ سر میں شدید درد ہونے لگے تو تھوڑا سا سفید زیرہ منہ میں ڈالو، درد فوری طور پر ختم ہو جائے گا۔ قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سونے سے نیند جلدی آ جاتی ہے۔ اگر رات کو آپ کو نیند نہ آ رہی ہو تو منہ میں چھوٹی الائچی رکھ لو، نیند سکون کی آئے گی۔ اگر گلے کے اندر خارش ہونے لگے تو گلے پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے خارش ختم ہو جاتی ہے۔ کانوں کے بہرے پن کے علاج کے لیے زیتون کے پتوں کے رس میں شہد ملا کر کان میں ڈالنے سے بہرے پن میں کمی آتی ہے۔ سونف کو پانی میں ابال کر وہ پانی بچوں کو پلایا جائے تو انہیں تمام تکلیفوں سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ انار کے چھلکے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ ہری مرچ کو روزانہ استعمال کرنے سے جوڑ مضبوط ہوتے ہیں اور پٹھوں میں طاقت آتی ہے۔ پیدل واک کرنے سے قبل نیم گرم پانی پی لو، کمزوری نہیں ہوگی۔ اگر پیاس نہ بھی ہو پھر بھی پانی پی لیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ ادرک گھٹنوں پر لگایا جائے تو گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو سابو دانہ بنا کر کھایا کرو۔ اگر بھوک نہ لگتی ہو تو آم کا اچار کھانے سے بھوک جلدی لگے گی۔ شام کے وقت کنگھی مت کریں، اس سے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے۔ سونف کا پاؤڈر دن میں 1 مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ 1 چھوٹا چمچ لیں، یہ آنکھوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ ہائی بلڈ پریشر سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں، یہ دودھ پلانے والی خواتین کے لیے مفید ہے۔ اس سے انسان کو پرسکون نیند آتی ہے۔ اس سے انسان کا خون صاف ہوتا ہے، نزلہ زکام سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے، قبض، بد ہضمی اور تیزابیت کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، میتلی کے وغیرہ نہیں آتی۔ کریلے کا پانی پیو، چہرہ صاف ہو جائے گا۔ اگر نیند زیادہ آتی ہو تو دودھ میں لیموں کا رس ڈال کر پی لیں، نیند نارمل آئے گی۔
خون میں حرکت پیدا کرنی ہو تو سیب کھاؤ، دماغ تیز ہو جائے گا۔ نہار منہ دہی کھانے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ سوتے وقت منہ سے پانی گرتا ہو تو جامن کا استعمال کرو۔ لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھاؤ، اس سے زخم جلدی بھرتے ہیں۔ بچہ رات کو نہیں سوتا تو شہد چٹائیں۔ رات کو سونے سے قبل دودھ پینا بہت مفید ہے، اس سے نیند بھی بہتر آتی ہے، اور اگر دودھ میں ہلدی ملا کر پیا جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سرسوں کے تیل میں کیسٹر آئل ملا کر بالوں میں لگانے سے جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور بال بڑھتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک سموسہ یا رول کو ہضم کرنے کے لیے کم از کم 2.5 کلومیٹر تک بھاگنا ضروری ہوتا ہے؟ پاؤں میں لگی آگ تیل سے بجائیں 50 گرام سرسوں کا تیل لیں اور اس میں کافور کاٹ کر ڈال دیں اور دھوپ میں رکھ دیں۔ مکس ہو جانے پر پاؤں کے تلووں پر ملیں، انشاءاللہ پاؤں کی جلن میں افاقہ ہوگا۔ جو عورتیں روزانہ سیڑھیاں چڑھتی اور اترتی ہیں ان کو گھٹنوں کے درد کی شکایت کم ہوتی ہے۔ برف والا پانی پینے کی عادت ٹانگوں میں درد کی وجہ بنتی ہے۔ نہانے سے پہلے غیر ضروری بالوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے شرمگاہ کی بدبو کم ہو جاتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سوتے رہنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں۔ روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کریں۔ روزانہ 3 کھجوریں کھانے کا معمول بنا لیں۔ روزانہ بلا ناغہ 3 پستہ بادام کھائیں۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ کو جلد کی کسی بیماری کا مسئلہ ہو تو کھانے میں لہسن کی مقدار بڑھا دیں۔ گرم تیل سے مالش کرنے سے پٹھوں میں دوران خون بہتر ہوتا ہے۔ گرم پانی میں پھٹکڑی یا پتھری نمک ڈال کر استعمال کریں۔ پھٹکڑی اور پتھری نمک سوزش کو کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جائے تو معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں۔ اس میں قدرے پیسی سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے۔ کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ نہار منہ دہی کھاؤ، خون پیدا ہوتا ہے۔ جس کے چہرے پر جھریاں آ جائیں وہ ادرک والے پانی سے منہ دھو لیا کریں۔ جو روزانہ کھیرا کھاتے ہیں ان کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ ہارمونز کو بیلنس رکھنے کے لیے خواتین 1 چٹکی کلونجی اور میتھی دانہ روزانہ استعمال کریں تو اس سے ہارمونز بیلنس میں رہتے ہیں۔ مٹی کی کٹوری میں بادام پیس کر پمپلز پر لگانے سے پمپلز اور ان کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر جسم پر جلن ہو رہی ہو تو مہندی کے پتوں کو پیس کر لگانے سے جلن میں آرام آتا ہے۔ ہلدی اندرونی چوٹوں اور زخموں اور پیٹ کی انفیکشن کو دور کرنے کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے۔ ہلدی کو دودھ میں یا شہد میں ملا کر کھانے سے آرام ملتا ہے۔ پیروں کے بل زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے پیٹ باہر نہیں نکلتا اور قبض بھی نہیں ہوتی۔ اگر کپڑوں پر داغ پڑ جائیں تو اس کے اوپر فوراً نمک مل دیں۔ کچھ دیر کے بعد اسے ٹھنڈے پانی سے کسی بھی صابن یا سرف کے ساتھ اچھی طرح سے دھو لیں، داغ دھبے دور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ خون کے پرانے داغوں کو صاف کرنے کے لیے اس کے اوپر لیموں میں نمک ملا کر لگا دیں۔ کلونجی کو پیس کر دودھ میں ہلکا سا گرم کریں اور رات کو سونے سے قبل چہرے پر مالش کریں۔ صبح اٹھ کر اچھے صابن سے دھو لیں، چہرے کی سیاہ رنگ میں بھی نکھار آ جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے تھوڑی سی بالی میں زعفران ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ چند ہی دنوں میں گلابی ہو جاتے ہیں۔ نزلہ، زکام اور کھانسی ہو تو ٹھنڈا دودھ بالکل بھی نہیں پینا چاہیے۔
بلکہ نیم گرم دودھ شہد کے ساتھ پینا چاہیے۔ جو لوگ گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے۔ سیب کا مربا دل کو طاقت دیتا ہے اور دل کے درد میں مفید ہے۔ روزانہ ہری مرچ کی چٹنی بنا کر کھا لیا کرو، چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ ہاتھوں کے تلوؤں پر مالش کر کے سونے سے آپ کو نیند میٹھی آئے گی۔ کدو کاٹ کر آنکھوں پر مسل دیا کرو، آپ کی نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ اگر سانس پھولنے کی شکایت ہو تو شربت سندل پانی کے ساتھ پیتے رہیں، یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ کھجور کھانا آپ کا میدا 70 سال تک مضبوط رہے گا۔ کھانسی نہ جا رہی ہو تو رات کے وقت شہد میں تھوڑا سا گڑ ڈال کر کھا لیا کریں، کھانسی سے نجات مل جائے گی۔ بھنڈی کی سبزی کھانے والے لوگوں کا جگر ہمیشہ اچھا رہتا ہے۔ کمرے میں نیلے رنگ کی لائٹ جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ باتیں کم کیا کرو اور کام زیادہ کیا کرو، کیونکہ لوگوں کو سنائی کم اور دکھائی زیادہ دیتا ہے۔ جس گھر میں روٹی کم اور پھلوں کا استعمال زیادہ کیا جائے وہاں بیماری نہیں آتی۔ 50 سال والی عورت ٹماٹر زیادہ استعمال کرے۔ سبزی میں یا سالوں میں بوڑھی عورت بھی جوان رہنا چاہتی ہے تو وہ ٹھنڈی چیزیں بہت کم کھائے۔ روٹی کے بعد ایک نیم کا پتا چبا لینے سے پیٹ کا درد دور ہوگا اور روٹی جلدی ہضم ہو جائے گی۔ عورت پیٹ اندر کرنا چاہتی ہے اور جوان سمارٹ نظر آنا چاہتی ہے تو لیموں کے رس میں ادرک اور لہسن کا رس ڈال کر روزانہ پی لیا کرے، وزن کم ہوگا اور پیٹ جلدی اندر چلا جائے گا۔ پستہ کھاؤ، دل کی دھڑکن کنٹرول رہے گی۔ ناشتے میں روزانہ انڈا استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی کم ہو جائے گا اور زیادہ غصہ کرنے سے آپ کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ زیادہ غصہ قوت مدافعت ختم کرتا ہے۔ بلیک کافی دانتوں پر جراثیم نہیں جمنے دیتی۔ رات کو سونے سے قبل دودھ پینا بہت مفید ہے، اس سے نیند بھی بہتر آتی ہے، اور اگر دودھ میں ہلدی ملا کر پیا جائے تو یہ بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ موسمی نزلہ زکام اور بخار کے لیے 14 سے 15 عدد لونگ لیں اور ان کو پانی میں ابال لیں۔ اس کے بعد اس برتن کے اوپر باریک کپڑا رکھ کر اس کی بھاپ لیں۔ ایسا کرنے سے نزلہ زکام ختم ہوگا۔ مثانے کی کمزوری ہو یا معدے میں جلن ہو تو نہار منہ دہی میں اسبگول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، یہ آپ کی تکلیف غائب کر دے گا۔ انجیر کھاؤ، جوڑوں کا درد غائب ہوگا۔ روٹیوں کے ڈبے میں لونگ رکھ دینے سے روٹی نرم ہو جائے گی۔ پودینے کا کہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، میتلی اور قے کو روکتا ہے۔ روزانہ 7 دانے کشمش کے رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہار منہ کھا جائیں، اوپر سے دودھ پی لیں۔ یہ ایسا انرجی ڈرنک ہے جو ہفتے میں گھوڑوں جیسا طاقت دیتا ہے۔ پانی میں ارک گلاب ملا کر چہرہ دھو لیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوانوں جیسا دکھائی دے گا۔ 80% دنیا کی آبادی ایسی ہے جنہوں نے کبھی جہاز پر سفر نہیں کیا۔ معدے کو زندگی بھر تندرست رکھنا ہے تو کھانے کے بعد گڑ کھا لیا کرو۔ جو پھولوں کو زیادہ سونگھ لیتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ جن کے پاؤں میں زخم ہو جاتے ہیں وہ روزانہ پھول گوبھی کو کچا استعمال کریں۔ جس عورت کی عمر 35 سال کی ہو اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس اور چقندر زیادہ سے زیادہ کھا لے۔ ٹانگوں پر تیل لگانے سے بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ سبز رنگ غور سے دیکھنے سے آپ کی نظر تیز ہو جائے گی۔ سفید رنگ کے کپڑے پہنا کرو، کیونکہ سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آ جاتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنا اور نفع حاصل کرنے کی نشانی ہے۔ ہاتھوں میں پھلاوٹ نظر آئے تو یہ جسم میں آئرن کی کمی کو واضح کرتا ہے۔
نمکین چیزوں کا باکثریت استعمال کرنا بنائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگے تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر کو دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ درست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ابلا ہوا انڈا ضرور کھا لیا کریں۔ بچے سے شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ بند گوبھی کا استعمال کرنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کھجور کھا کر دودھ پی لو، دماغ تر و تازہ رہے گا۔ دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پئیں، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہیں تو وہ لیموں چاٹ لیا کریں۔ وزن کم کرنا ہے تو ایسے افراد صرف 2 چیزیں استعمال کر لیں۔ کلونجی کو لیموں کے عرق میں بھگو کر خشک کر لیں۔ صبح و شام 1 چٹکی کھانے سے چند دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ اگر بال زیادہ جھڑنے لگیں اور سر کی رگیں نظر آنے لگیں تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر 1 کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگا دو۔ اس سے بال جھڑنا رک جائیں گے اور نئے بال اگ آئیں گے۔ بدن پر بدنما داغوں کو دور کرنے کے لیے کریلے کے چھلکے کو پیس کر اس میں ٹماٹر مکس کرکے لگا دو، داغ دھبے صاف ہو جائیں گے۔ جن کو قبض کی پرابلم رہتی ہے وہ بڑے گوشت کا استعمال نہ کریں۔ نہار منہ دہی کھاؤ، خون پیدا ہوتا ہے۔ دانتوں پر نیم کی مسواک کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ چوہوں کو بھگانے کے لیے املی کے شربت کا چھڑکاؤ کرنے سے چوہے بھاگ جائیں گے۔ جو سونے سے قبل چہرے پر عرق گلاب لگا لیتے ہیں اس کا چہرہ 70 سال تک بوڑھا نہیں ہوتا۔ نہار منہ زبان پر لہسن کا پیسٹ لگانے سے زبان پر چھالے نہیں پڑتے۔ بالوں پر انڈے کی زردی لگاؤ، بال چمکدار اور سلکی ہو جاتے ہیں۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا بہت نقصان دہ ہے اور کیلا بلغم پیدا کرتا ہے۔ اجوائن کو ٹشو پیپر میں لپیٹ کر سونگھ لو، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ دودھ پی کر مچھلی مت کھائیں، اس سے جلد پھٹنے کا خدشہ ہے۔ گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانتوں کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ 1 خربوزے کا چھلکا پانی میں ابال کر شکر شامل کرکے گردے کے مریض کو پلائیں، گھنٹے بعد پتھری خارج ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں جانوروں کی تصویریں بنائی جائیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جو بندہ کھیرا زیادہ کھاتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ فالسے کا رس پینے سے معدہ ٹھنڈا رہتا ہے۔ خالص پیسی ہوئی ہلدی 1 کلو پانی میں ابالیں اور صبح شام پانی سے غرارے کریں، انشاءاللہ حلق اور زبان کے چھالے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور ہوتا ہے اور یہ دل کو مضبوط کرتی ہے۔ رات کو کم کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ سر پر بار بار کنگھا کرنے سے بلغم خارج ہو جاتی ہے۔ شکر قندی کے